बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हों बखैर वाफ़ियत हों। इस वक्त इमरान खान साहब ने सर पे कफन बांध लिया है और वो तमाम लोग जो इस वक्त जेलों से छूट चुके हैं, आज़ाद हैं, उन तमाम लोगों के लिए ख़ास हिदायत भी इमरान खान साहब ने आज के इस दिन में जारी कर दी हैं। और याद रहे कि चंद घंटे पहले वो पाबंदी ख़त्म हुई है अडियाला जेल में, जिसकी वजह से इमरान खान नहीं मिल पा रहे थे अपनी उन तमाम लीडरशिप से, तमाम पीटीआई की क़यादत से, जिनके साथ वो अपने समातों के अलावा दीगर अहम मामलात के ऊपर अलहदगी में बैठ के गुफ्तगू कर सकते थे। अब सर पे जो कफन बांधा है, इसके अंदर कौन कौन इमरान खान साहब के साथ इस सफ़र का हमराह होगा, इसके ऊपर मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ये जो बात बार बार सामने आ रही है कि आखिर इन जजेस के ज़मीर इतनी अचानक से क्यों जागे, ये वजह भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि आखिर इन 6 जजेस को जिन्होंने ख़त तहरीर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम और उसके ऊपर एक कमीशन भी बना दिया गया है, आखिर क्या वजह बनी कि अचानक से इन 6 जजेस ने मिलकर इतना खौफनाक किस्म का खत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम लिख दिया। ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अभी से कुछ देर पहले जब लतीफ़ खोसा साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, तो लतीफ़ खोसा साहब से बहुत सारे मामलात के ऊपर जब पूछा गया कि इन जजेस के हवाले से या पीटीआई जो है उनके कोर कमेटी के इजलास के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक राय पाया गया है। इन 6 जजेस की हिफाजत का ज़िम्मा उन्होंने अपने सर उठाया है, मगर कुछ दीगर अहम सवालात हैं जो अपनी जगह पर खड़े हैं। अब ये नहीं पता कि उनको कौन हल करेगा, कौन नहीं करेगा। तफ़सील की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए। इस वक़्त जो ख़बर है दीगर एजेंडे की तरफ भी बढ़ते हैं, मगर उससे पहले जो इमरान खान साहब का मामला है उसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाती हूँ, क्योंकि इस वक़्त जो सारा खेल है और सारे मामलात हैं, ये ख़त का मामला हो, दबाव का मामला हो, मुदाखलत का आंसर हो या फिर एक कमीशन की तश्कील हो, इस सारे की जो एक अहम रूह है या एक अहम नुक्ता है, वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब हैं। वो पीटीआई है जिसके गिर्द ये पूरा मामला चल रहा है। मामला ये है कि इस वक़्त इमरान खान साहब ने अपने सर पे तो कफ़र बाँध रखा है और उन्होंने तमाम वो लोग जो कि छूट चुके हैं जेलों से, उन तमाम लोगों के लिए भी एक हिदायतनामा जारी कर दिया है। इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है और सारी सूरत-ए-हाल से उन्हें अपडेट किया गया है, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जेल से ख़ास पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि जितने लोग इस वक़्त जेलों से छूट चुके हैं, जेलों के अंदर उनके साथ क्या ज़ुल्म हुआ, किस शख्स के कहने पर ये सारा ज़ुल्म हुआ, कौन शख्स है जो उन पे ज़ुल्म करता रहा, ये सारी तफ़सील जो है वो तमाम लोग जो छूट चुके हैं अपने-अपने व्लॉग्स बनाएँ या अपनी वीडियोज़ बनाएँ और उसे सोशल मीडिया के अंदर पब्लिक कर दें। ऐसे सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब तो पहले कह चुके हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, ना वो इस चीज़ के ख़्वाहिशमंद है कि उन जेल से बाहर आएँ, बल्कि वो चाहते हैं कि अवाम की हक़ और सच की आवाज़ बुलंद हो, लोगों के सामने सच आए, तो उसके बाद फ़तह होती है तो इमरान खान साहब अगर बाहर आ सकते हुए कानूनी रास्तों से, तो वो लाज़मी तौर पे आएँगे। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ने तमाम लोगों को हिदायत जारी कर दी है और इन तमाम लोगों में इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं, जिनको जेलों में बंद किया रखा, असीरी के दिन जिन्होंने काटे, तशद्दुद का फैक्टर जहाँ पर गालिब आता रहा और किस आदमी के कहने पे या किस शख्सियत के कहने पे ये ज़ुल्म-ओ-सितम उनके ऊपर ढाया जाता रहा। आप देखेंगे ये कल से सिलसिला शुरू हो जाएगा। बाकायदा तौर पे आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि असल में इस तशद्दुद और 9 मई की जो बुनियाद बना के पीटीआई को रगड़ा लगाया गया, उसके पीछे कौन-कौन कारफरमा था। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके ऊपर अब आपको अमल दरामद होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी बात ये है कि पीटीआई की कोर कमेटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है। अब सड़कों को गर्म करने का फैसला जो है वो पीटीआई ने बाकायदा तौर पे कर लिया है। इमरान खान साहब ने इसका गो अहेड दे दिया है। बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे थे और ये चीज़ें हमें सामने भी आ रही थी, मरवत साहब पे तनकीद हो रही थी, कुछ लोग थे वो गौहर साहब पे तनकीद कर रहे थे, कुछ लोग थे वो मेहर नियाज़ी पे तनकीद कर रहे थे। लीडरशिप के ऊपर तनकीद होना शुरू हो गई थी। इमरान खान साहब ने कहा है जेल से जो पैगाम है कि इस इख्तलाफात को बालाए ताक रखें और इस वक़्त रैलियाँ निकालने का सिलसिला शुरू करें, जलसे शुरू करें और उन नामों को ज़िंदा करें जिनकी वजह से आज हम लोग इस चक्की के अंदर पीसे जा रहे हैं। अब वो नाम भी सामने आएँगे और इस वक़्त जो है वो अपना स्केड्यूल भी कुछ न कुछ उन्होंने डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दिया है पीटीआई ने। पहली बात तो ये है कि इतवार का दिन होगा, रमज़ान है, रोज़ा तो लाज़मी तौर पे है, मगर इतवार का दिन होगा, लोगों की छुट्टी होगी और पेशावर के अंदर एक बहुत ही बड़ी रैली जो है उसका इनेकाद किया गया है, वो रैली निकाली जाएगी,
جس کا واحد مقصد عمران خان صاحب کی رہائی اور مینڈیٹ چوری کی واپسی کے حوالے سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 30 مارچ کے حوالے سے جب اسلام آباد انتظامیہ کو ایک درخواست ڈالی گئی تھی کہ انہیں یہاں پر اجازت چاہیے جلسے کی، تو وہ اسلام آباد انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اس درخواست کو رد کر دیا تھا، اور 30 مارچ کے جو جلسے کی استدعا کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اب باقاعدہ طور پہ اجازت کے ساتھ تحریک انصاف اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ کے اندر ایک بہت ہی بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ 6 اپریل کی تاریخ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں، 6 اپریل کو ایک بڑا ہی عظیم الشان جلسہ ہوگا جس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان سے کارکنان بھی آئیں گے، اور عمران خان صاحب کے کھلاڑی بھی یہاں پر پہنچیں گے، امیدوار بھی یہاں پر پہنچیں گے، اور جو نماز تراویح ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس جلسے کا جو ہے آغاز کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو یہ تاریخیں سامنے آئی ہیں، مگر اس بات کا اندیا بھی پی ٹی آئی نے دیا ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتیں بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو ایف اے، اس کو بھی ساتھ ملا کے اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور تحریک کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آج سے آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس ساری گرمی کے پیچھے جو اصل مدعا ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے اہم ترین خط کا۔ پہلے میں آپ کی توجہ اس پہ دلاتی ہوں، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اچانک سے ان 6 ججز کے ضمیر جاگ گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں اس وجہ سے وہ سامنے آئے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ خط 26 مارچ کو سامنے آیا، تو اس خط کے سامنے آنے سے تقریباً ایک دن پہلے یا 30 گھنٹے پہلے کہہ لیجئے، جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس تھا، اس کے اندر ان کی جو مراد واپس کی گئی تھی، انہیں ریٹائرڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اور یہ بہت بڑی جیت تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب برطرف کیوں کیے گئے تھے؟ معاملہ یہ تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جب وہ چیف جسٹس بننے کے قریب تھے، تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کا وقت ان کا باقی رہ گیا تھا، تو انہوں نے تب اس بات کو اٹھایا تھا کہ عدالت کے اندر مداخلت ہے، اور اس مداخلت میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہیں جبری طور پہ فارغ کر دیا گیا تھا، برطرف وہ کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز جتنے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور وہ انصاف کے متلاشی رہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح ہی سامنے آئے، چیف جسٹس بنے، انہوں نے بہت سارے عام کیسز کو ٹیک اپ کیا۔ اس میں چیف جسٹس نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو کیس ہے اس کو بھی ٹیک اپ کیا، اور انصاف ملا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو۔ ان کی جو جبری طور پہ انہیں برطرف کیا گیا تھا، وہ برطرفی کو ختم کیا گیا، انہیں ریٹائر ڈکلیئر کیا گیا، جو ان کے پرکس پریویلیجز بنتے تھے وہ ان کو دیے گئے، تو اس میں انصاف ملا انہیں۔ جب مداخلت کے بعد انصاف شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ملا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر وہاں پر انصاف مہیا کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہماری ایک اپیل ہے، ہمارا جو لیٹر ہے، ہماری جو ریزرویشنز ہیں، اس کے اوپر بھی وہ اپنا کچھ نہ کچھ پوائنٹ آف ویو دیں گے، اور کچھ نہ کچھ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ مگر یہاں پر معاملہ الٹا پڑ گیا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ یہی جو ججز جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کی آواز اٹھائی، انہی کے اوپر سارا نظرہ اس وقت گرایا جا رہا ہے۔ اور چند گھنٹے پہلے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اٹارنی جنرل کے ہمراہ، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں، اور کیبنٹ خاص طور پہ جو ٹی او آرز طے کرے گی، تو اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ ججز سچ کہہ رہے ہیں یا انہوں نے مس کنڈکٹ کیا، یعنی کہ ان کو مس کنڈکٹ کا جو ایک ڈراؤنا سا ایک حوالہ دیا ان ججز کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ مداخلت ہے، دباؤ ہے، دھمکی ہے، وہ لوگ ابھی بیک سٹیپ پہ چلے جائیں گے، وہ کبھی آ کے نہیں بتائیں گے کہ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بجائے اس کے کہ خود اس معاملے کے اوپر اپنا وہ رول پلے کرتے، یہ انہوں نے بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ جو خط کے اندر تحفظات ہیں، اس کے اندر ایگزیکٹو کو چارج کیا گیا، اور حکومت وہ بھی ایگزیکٹو کا ایک ادارہ تسلیم ہوتی ہے، ایگزیکٹو کے اندر ہی وہ کنسیڈر کی جاتی ہے، اسی کی ایک شاخ سمجھی جاتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر تحفظات ہیں، انہی کو حق دے دیا گیا ہے کہ وہی ان ججز کے حوالے سے فیصلہ کریں۔ شہباز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے، تو شہباز شریف صاحب کے اوپر اس لیے بھی اعتماد نہیں ہو سکتا، ماضی کے اندر کس طرح سے وہ ججز کو انفلوئنس کرتے رہے ہیں، ان پہ اثر انداز ہوتے رہے ہیں، اور من مرضی کے فیصلے لیتے رہے ہیں۔ ان من مرضی کے فیصلوں میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا معاملہ ہو، یا پھر اس وقت کے صدر
آصف علی زرداری صاحب کا معاملہ ہو، اس کے اندر وہ فون کے اوپر باقاعدہ ہدایات جاری کرتے رہے ہیں کہ کس کو کتنے سال سزا دینی. جس آدمی کا ماضی خود روشن نہیں ہے، تابناک نہیں ہے، اس آدمی سے کیا ایکسپیکٹیشنز کی جا سکتی ہیں کہ جو کمیٹی یا کمیشن وہ تشکیل دیں گے اور کیبنٹ بیٹھ کے جو ٹی او آرز کو طے کرے گی وہ یقینی طور پہ غیر جانبدار ہوں گی. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک جو اس وقت کمیشن کے اوپر اٹھ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حاضر سروس ججز کے لیے کہ یہ کیسا موقع ہوگا کہ وہ ایک ریٹائرڈ جج کے کہنے پر وہاں پر پیش ہوں گے اور اس کے سامنے ساری چیزوں کو رکھیں گے. دوسری بات، ایک اور اہم معاملہ، وہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان ججز کی حفاظت کرے گی، ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وہ جڑے رہیں گے اور ان کو وہ تقویت دیتے رہیں گے آپ لوگ آگے بڑھئے. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 6 ججز جو کہ اس وقت دباؤ کا شکار ہیں، ان کے پاس جتنے کیسز ہیں ان کے اوپر جو وہ فیصلے دیں گے اس بات کا کہاں پتہ چلے گا کہ یہ دباؤ کے تحت فیصلے دیے گئے ہیں یا آزادانہ فیصلے دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ تمام کے تمام ججز یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، ان کی عزتوں کو خطرہ ہے، ان کی فیملیز کو خطرہ ہے، اور وہ یہ اگر دباؤ قبول نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں جو نتائج برآمد ہوں گے وہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو فیس کرنے پڑیں گے. کہہ دینے کی حد تک کہ ان ججز کا تحفظ کیا جائے گا وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے کیسز اور موسٹلی جو موسٹ امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو پہلی عدم اعتماد ظاہر کر چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ماضی میں انہوں نے فیصلے دیے وہ فیصلے کسی دباؤ کے بغیر دیے، جو حال میں وہ کیسز کو سن رہے ہیں اس بات کا کیا امکان ہے کہ وہ کیسز اور ان کی سماعتیں وہ بغیر کسی دباؤ کے کر رہے ہیں. یہ اپنے یہ پورا کا پورا معاملہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کو سلجھانا بڑا ضروری ہے، اور اس کے سلجھانے کے لیے صرف واحد آدمی جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا رول پلے کر سکتے تھے، مگر انہوں نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ گونگلو سے مٹی جھاڑنا، انہوں نے بھی اس مٹی کو جھاڑا ہے، بٹ کہ مٹی پاؤ والا کام کیا ہے کہ مٹی پاؤ، اور یہ کام جو ہے وہ حکومت کے سر پر لاد دیا. اب حکومت جانے، یہ ججز جانے، آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی اگر ان ججز کو انصاف نہ ملا، اگر ان ججز کے حوالے سے یہ طے کر لیا گیا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، تو آئندہ کبھی بھی جو آزاد عدلیہ کے خواب ہم دیکھتے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے.